ایوان صدر سمیت وفاقی اور صوبائی ادارے 282 ارب 70 کروڑ روپے کے بجلی کے بل ادا کرنے سے قاصر۔ حیدرآباد سے کیمیکل سے بھرے ٹینکر میں دھماکہ، 14 افراد جاں بحق۔ کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کا مزید 5 افراد نشانہ بن گئے۔ پنجاب کابینہ میں رد و بدل کرتے ہوئے 4 وزراء کے محکمے تبدیل کر دیے گئے ہیں۔ سردار دوست محمد کھوسا کو کامرس اینڈ انویسٹمنٹ کا وزیر بنا دیا گیا۔ اور فٹ بال ورلڈ کپ، برازیل چلی کو اور نیدرلینڈ سلوواکیہ کو شکست دے کر کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے۔ ڈان نیوز میں خوش آمدید۔ اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں فرخ فیاض۔ صدر آصف علی زرداری کے خلاف نیب عدالت میں دائر ایس جی ایس کوٹیکنا ریفرنس واپس لینے کا اصولی فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ نیب ذرائع کے مطابق وزیر داخلہ کے خلاف مقدمات کی واپسی کے لیے دائر درخواست پر احتساب عدالت کا فیصلہ مؤخر ہونے کے باعث کوٹیکنا ریفرنس کی واپسی کے لیے درخواست آج دائر نہیں کی جا سکی۔ نیب کے پروسیکیوٹر جنرل عرفان قادر نے ڈان نیوز سے گفتگو میں کہا کہ ایس جی ایس ریفرنس کی واپسی سے متعلق ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر احتساب بلا امتیاز ہونا چاہیے تو سیاسی بنیادوں پر بنائے گئے مقدمات بھی بلا امتیاز واپس ہونے چاہیے۔ قانونی ماہرین کے مطابق صدر کے خلاف ایس جی ایس کوٹیکنا کیس واپس ہونے سے سوئس مقدمات سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ غیر مؤثر ہو جائے گا۔ بجلی کے بلوں کے نادہندہ وفاقی اور صوبائی سرکاری اداروں کی فہرست قومی اسمبلی میں پیش کر دی گئی۔ ایوان صدر بھی 2 کروڑ روپے سے زائد کا نادہندہ 8 لاکھ روپے کے بجلی کے بل واجب الادا ہیں۔ وفاقی وزیر پانی و بجلی راجہ پرویز اشرف نے اجلاس کے دوران تحریری جواب داخل کرا دیا۔ وفاقی وزیر نے بتایا کہ بجلی کے بلوں کی مد میں سرکاری اداروں پر 282 ارب 77 کروڑ روپے واجب الادا ہیں۔ وفاقی حکومت 91 کروڑ 10 لاکھ، وفاقی حکومت ایجنسیز 69 کروڑ، محکمہ دفاع کے ذمہ 1 ارب 3 کروڑ روپے واجب الادا ہیں۔ فاٹا کے گھریلو صارفین کے ذمہ 85 ارب 91 کروڑ روپے واجب الادا ہیں۔ بلوچستان کے زرعی ٹیوب ویلوں کے بل کی مد میں 12 ارب 20 کروڑ روپے واجب الادا ہیں۔ پنجاب پر 3 ارب 64 کروڑ، خیبر پختونخوا 1 ارب 67 کروڑ، سندھ 21 ارب 38 کروڑ اور بلوچستان کے ذمہ 2 ارب روپے واجب الادا ہیں۔ پنجاب کابینہ میں رد و بدل کرتے ہوئے 4 وزراء کے محکمے تبدیل کر دیے گئے ہیں۔ سردار دوست محمد کھوسا کو کامرس اینڈ انویسٹمنٹ، ملک ندیم کامران کو زکوٰۃ و عشر کا وزیر بنا دیا گیا۔ ملک اقبال چنر وزیر برائے جیل خانہ جات، جبکہ چوہدری عبدالغفور محکمہ خوراک کے وزیر ہوں گے۔ حیدرآباد کے علاقے حالہ ناکہ میں اسکریپ ڈیپو کے باہر کھڑے آئل ٹینکر میں دھماکے کے باعث 14 افراد ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ دھماکے کی شدت سے ٹرک کے پڑخچے اڑ گئے، 10 دکانیں مکمل تباہ جبکہ قریبی علاقوں اور ایک مسجد کو بھی نقصان پہنچا۔ دھماکے سے بجلی کا ٹرانسفارمر پھٹ گیا اور علاقے کو بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ وزیر داخلہ ذوالفقار مرزا نے سندھ اسمبلی کو بتایا کہ دھماکہ ٹرک میں رکھے ہوئے ایل پی جی سلنڈر سے پھٹنے سے ہوا۔ واقعے کو دہشت گردی کا نام دینا قبل از وقت ہوگا۔ آئی جی صلاح الدین بابر خٹک نے کہا کہ حالہ ناکہ میں دھماکہ دہشت گردی کا واقعہ نہیں، ٹرک میں 30,000 لیٹر تھنر موجود تھا۔ دھماکہ گرمی کے باعث گیس اور کیمیکل ریاکشن کی وجہ سے ہوا۔ جائے حادثہ سے ایسے شواہد نہیں ملے جس سے ثابت ہو سکے کہ یہ تخریبی کارروائی تھی۔ وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ کی زیر صدارت امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر صوبائی حکومت نے ایک بار پھر کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کا سخت نوٹس لے لیا۔ دوسری جانب کراچی میں ٹارگٹ کلنگ سے ہلاکتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ہمارے نمائندہ اے ایچ خانزادہ۔ جی خانزادہ صاحب، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ رخ، آج کی صورتحال قدرے کشیدہ رہی ہے، اگرچہ وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ نے اس واقعات پر ایک بار پھر نوٹس لیا اور ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت کی، جس میں اعلیٰ پولیس حکام نے انہیں معاملے کی سنگینی اور صورتحال کے بارے میں بریفنگ دی۔ ابھی یہ بریفنگ کا سلسلہ جاری تھا کہ شہر کے مختلف علاقوں میں 5 افراد نامعلوم افراد کا نشانہ بنے۔ پہلا واقعہ رضویہ سوسائٹی کے علاقے میں پیش آیا، جہاں نامعلوم افراد نے ساجد عباس کو گولی مار کر قتل کر دیا۔ دوسرا واقعہ گلستان جوہر کے علاقے جوہر چورنگی میں پیش آیا۔ تیسرا واقعہ سعود آباد کے علاقے لیاقت مارکیٹ ملیر میں پیش آیا۔
चौथा वाकया गुलशन गाजी मनीर में पेश आया और पांचवा वाकया अब से कुछ देर कबल गुलशन इकबाल के इलाके नीपा चौरंगी के करीब पेश आया। एक और वाकया पेश आया साइट के इलाके में, जो मेट्रोविल का इलाका है, वहाँ एक शोरूम और उसके बराबर उसके मालिक का घर था, जहाँ नामालूम अफराद ने फायरिंग करके 5 अफराद को जख्मी कर दिया। ये वाकया पुलिस का कहना है कि ये किसी जाती दुश्मनी का शाखसाना हो सकता है। इसके अलावा मेमन रोड के इलाके में एक नाले से एक शख्स की हाथ पांव बंधी लाश मिली, जिसे गोली मारकर कत्ल किया गया था। इस तरह से आज नामालूम अफराद के हाथों कत्ल किए जाने वाले की तादाद 5 रही है और ये सिलसिला किसी तौर पर रुकने में नहीं आ रहा है। अगरचा आज रिजविया सोसाइटी के थानेदार को भी ऐसे वाकयात में जो है वो संजीदा इकदाम न करने और नोटिस न लेने के बायस मुअत्तल करके उसे तब्दील किया गया है। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद है और हुकूमत और इंतजामिया बार बार जो है वो सख्त हिफाजती इकदाम की नवेद सुनाते हैं, लेकिन मैदान अमल में ऐसा कोई इकदाम नजर नहीं आता कि ये टारगेट किलिंग या नामालूम अफराद के हाथों कत्ल किए जाने का सिलसिला रुक सके। जी फरोख जी, बहुत शुक्रिया एच खानज़ादा साहब। हमारे नुमाइंदा एच खानज़ादा हमें कराची में होने वाली टारगेट किलिंग के हवाले से अपडेट कर रहे थे। जी नाज़रीन, इसके साथ ही अब तक बुलेटिन ख़त्म हुआ। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए डॉन न्यूज़ के साथ रहिए। मैं हूं फर्रुख फयाज। जिद्दत, मयार, तवाज़ुन, डॉन न्यूज़, आपका एतबार।